ہے میرے پیارے ساتھیوں، میں اپنی عورتوں سے کہنا چاہوں گا کہ اے عورتوں، اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ اسلام نے تم پر اتیاچار کیا ہے، ذرا 1400 سال پہلے کا اتحاد اٹھا کے دیکھو، عورت کی استھتی کیا تھی، عورت کی پوزیشن کیا تھی۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب کسی کے گھر میں لڑکی پیدا ہوتی تھی، بیٹی پیدا ہوتی تھی، باپ کا چہرہ کالا پڑ جاتا تھا، يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، اور لڑکی کا باپ لوگوں کو اپنا چہرہ نہیں دکھاتا تھا، سوچ میں پڑ جاتا تھا أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، اگر لڑکی کو پالتا ہوں تو سماج والے تانا ماریں گے، اور لڑکی کو اگر مار دیتا ہوں تو اپنے ہاتھوں سے زمین میں لے جا کر کے گاڑنا پڑے گا۔ بیٹیاں زمین میں گاڑ دی جاتی تھی، یہ الگ بات ہے۔ 2025 آ چکا ہے، آج بھی لڑکیاں زمین میں گاڑی جاتی ہیں۔ 1400 سال پہلے زمین میں گاڑی جاتی تھی، آج ماں کے پیٹ میں مار دی جاتی ہے۔ بھارت میں، ہمارے ملک میں کروڑوں لڑکیاں ہر سال اور لاکھوں لڑکیاں روزانہ ماں کے پیٹ میں مار دی جاتی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ لڑکی کی پرورش مشکل ہے، جہیز دینا پڑے گا، شادی میں زیور دینا پڑے گا۔ آج حالات یہ ہیں، بنارس میں ابھی ایک ہفتہ پہلے حیدرآباد کے ایک صاحب آئے، کہنے لگے مولانا صاحب یہ بتائیے لڑکی کی شادی میں کتنا خرچ آتا ہے آپ کے یہاں؟ میں نے کہا عام طور سے لڑکی کی شادی میں، بنارس کی میں بات کروں، بنارس میں پھر بھی رسم و رواج کم ہے، لیکن 1,00,000 2 لاکھ تو روپیے تو بہرحال چاہیے۔ کہا کہ مولانا ہمارے حیدرآباد کی سرزمین پہ لڑکی کی شادی کرنا ہے، سب سے پہلے میرج ہال لینا پڑے گا۔ میرج ہال کم سے کم 2 لاکھ کا، 1 لاکھ کا زیور دینا پڑے گا، 2 سے 3 لاکھ کا کھانا کرنا پڑے گا۔ ایک غریب آدمی، ایک مڈل کلاس آدمی 5-6 لاکھ کا منیمم اس کو انتظام کرنا پڑے گا۔ لوگ سود پر قرضہ لے رہے ہیں، لوگ بینکوں سے لون لے رہے ہیں، لوگ اپنا گھر بیچ کر کے اپنی لڑکیوں کی شادی کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مولانا اس کو روکنے کے لیے آپ کے پاس پلان کیا ہے؟ آپ لوگ تقریریں کر رہے ہیں مگر آپ کی تقریروں سے کوئی اثر ہونے والا نہیں نظر آ رہا ہے۔ آج بھی لڑکیوں کی شادی میں یہ سارا خرچہ ہو رہا ہے اور لوگ کہتے ہیں بھائی حرام کہاں ہے؟ ٹھیک ہے، نبی کے دور میں لڑکی کی شادی پہ دعوت نہیں ہوئی، کیا لڑکی کی شادی کی دعوت حرام ہے؟ حرام تو نہیں ہے، جب حرام نہیں تو ہم کر رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر چیز کو حرام اور حلال کے اینگل سے دیکھیں۔ ٹھیک ہے، لڑکی کا باپ اپنی خوشی سے دعوت دے رہا ہے، ہم حرام نہیں کہہ سکتے، کوئی مفتی اس کو ڈائریکٹ حرام نہیں بولے گا، مگر آپ اس کا انکار تو نہیں کر سکتے کہ نبی کے دور میں اس کا چلن نہیں تھا، نبی کے دور میں کوئی بارات کا چلن نہیں تھا، نبی کے دور میں کوئی ہلدی کی رسم نہیں تھی، نبی کے دور میں کوئی منگنی کی رسم نہیں تھی، نبی کے دور میں طاقت ہو یا نہ ہو، صرف سوسائٹی میں ناک کو بچانے کے لیے مہنگے مہنگے زیورات۔ آج سونے کا دام آپ دیکھیے 1,00,000 کے قریب چل رہا ہے، اور لڑکی چاہے غریب کی ہو چاہے امیر کی ہو، اتنا زیور ہمیں دینا پڑے گا۔ یہ کیوں آپ نے اپنے اوپر ایک بوجھ ڈال کے رکھا ہے میرے پیارے ساتھیوں؟ اور افسوس تو تب ہوتا ہے جب ان غریب لڑکیوں کے گھر میں شادی کرنے والا لڑکا جو خود بھی بہت غریب ہوتا ہے، اس کا باپ مونچھوں پہ تاؤ دے کے کہتا ہے کہ صاحب ہم 50 لوگوں سے، 100 لوگوں سے، 200 لوگوں سے بارات لے کے آئیں گے۔ اسے معلوم ہے لڑکی کا باپ بڑی مشکل سے رکشہ چلاتا ہے، ٹالی چلاتا ہے، مزدوری کرتا ہے، بڑی مشکل سے پیٹ بھرتا ہے، اس کو معلوم ہے لڑکی کے گھر والوں کی حیثیت، اس کے باوجود وہ مونچھوں پہ تاؤ دے کے کہتا ہے ہمارے 100 باراتی آئیں گے، ان کا اچھا ناشتے پانی کا انتظام کر دینا، ان کو کھلا دینا۔ یہ بے غیرتی کیوں ہو رہی ہے میرے پیارے ساتھیوں؟ اور آج لڑکی کے باپ کو زکوٰۃ مانگنی پڑ رہی ہے۔ میں غریب آدمی ہوں، مجھے لڑکی کی شادی کرنا ہے، وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے بھیک مانگتا ہے، تب اس کی لڑکی کی شادی ہوتی ہے۔ اور یہ مسئلہ صرف جھارکھنڈ کا نہیں ہے، صرف صاحب گنج کا نہیں ہے، صرف گوڈا کا نہیں ہے، یہ پورے دیش کا، پورے ملک کا مسئلہ بنا ہوا ہے، کہیں کم ہے کہیں زیادہ ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ وہ چیزیں ہیں جس نے لڑکی کی پیدائش کو مشکل بنا دیا ہے۔ اچھے اچھے دیندار گھروں میں بھی ہم دیکھتے ہیں لڑکا پیدا ہوا تو خوشی نظر آتی ہے، لڑکی پیدا ہوئی تو اداسی نظر آتی ہے۔ نہیں میرے پیارے ساتھیوں، میرے نبی نے جو رحمت للعالمین تھے، میرے نبی رحمت بن کر کے آئے، میرے نبی نے کبھی لڑکی کی پیدائش پر اداسی کا حکم نہیں دیا۔ آپ نے تو یہاں تک فرمایا من آل جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہو کہاتین،
آپ نے اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا دو لڑکیوں کو پالنے والا، دو لڑکیوں کا باپ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا جس طریقے سے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں، وہ اپنے نبی کے ساتھ قیامت کے دن آئے گا۔ او لڑکی والو، او بیٹی والو، تم خوش نصیب ہو، اللہ نے تم کو جنت میں جانے کا ٹکٹ دے دیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من ابتلی من هذه البنات شيئا كن له سترا من النار، جس کو اللہ تعالیٰ بیٹی دے کر کے آزمائے، جس کا امتحان اللہ تعالیٰ بیٹی دے کر کے لیتا ہے اور اس امتحان میں وہ کھرا اتر جاتا ہے، کن لہو سترم من النار، وہ بیٹیاں اپنے ماں باپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا کام کرتی ہیں۔ میرے بھائیوں، بیٹی کو اچھی تعلیم دو، اچھی تربیت دو، حیا والی بنا دو، شرم والی بنا دو، غیرت والی بنا دو، اپنی لڑکی کو ایسا بنا دو اس کے سر کا دوپٹہ کوئی چھین نہ پائے، اپنی بیٹی کو ایسا بنا دو پیار اور محبت کے نام پر کوئی اس کا قدم نہ بہکا پائے۔ اچھی تعلیم دو گے، اچھی تربیت دو گے، یہ بیٹیاں جہنم کی آگ سے بچانے کا کام آپ کو کریں گی۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے نبی ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ ہمارے نبی عورتوں کے لیے بھی رحمت بن کر کے آئے۔ یہی عورت جب نکاح کر کے آپ اپنے گھر میں بیوی کی حیثیت سے لاتے ہیں، قرآن کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اے مردو جن عورتوں سے تم نے نکاح کیا ہے یہ عورتیں تمہارے لباس کا درجہ رکھتی ہیں۔ جس طریقے سے لباس تمہاری باڈی سے لگا ہوا ہے، تمہارے شریر سے لگا ہوا ہے، یہ عورتیں تمہاری زندگی کا پارٹ ہیں، تمہاری زندگی کا حصہ ہیں، تمہارے جیون کا حصہ ہیں۔ ان عورتوں کے ساتھ پیار اور محبت سے پیش آنا۔ قرآن کہتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اے میرے بندو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تمہاری بیویوں کو بنایا تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ نے میاں بیوی کے بیچ میں محبت اور رحمت پیدا کر دی ہے۔ اذان ہو رہی ہے، فجر کی اذان ہونے لگی میرے پیارے ساتھیوں۔ میں یہیں سے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، نماز کا ٹائم ہے، اذان ہو رہی ہے، آپ لوگوں نماز پڑھ کے ہی اپنے گھروں کو جائیے گا۔ ماں و بہنوں سے بھی کہوں گا کہ نماز پڑھ کے ہی آپ جو ہے سوئیے گا۔ یہ 2-3 سوال آئے ہیں، مختصر میں جواب سن لیجئے۔ کسی کا شوہر انتقال کر جاتا ہے تو شوہر اور بیوی کے رشتہ دار اس شوہر کی جو بیوی ہے اس کو نیا کپڑا دیتے ہیں، تو کیا یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح ہے یا نہیں؟ بالکل یہ غلط ہے، یہ رسم ہے جس کو لوگوں نے بنایا ہے۔ اور پھر وہی بات آتی ہے، اس طریقے کی رسمیں سماج میں جب چلنے لگتی ہیں تو پھر وہ ضروری بن جاتی ہیں، سماج کا ایک حصہ بن جاتی ہیں، اس کو جو ہے وہ کمپلسری لوگ سمجھنے لگتے ہیں۔ اس لیے اس طریقے کی رسموں سے بچیے، چاہے شادی کا مسئلہ ہو، چاہے میت کا مسئلہ ہو، جو چیزیں قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہیں اس کو آپ شریعت کا درجہ مت دیجیے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک عمل، اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، رب العالمین ہمیں دین پر چلنے والا بنائے۔ جس طریقے سے آج کا پروگرام آپ لوگوں نے سکون کے ساتھ، صبر کے ساتھ سنا ہے، آنے والی رات میں بھی ہمیں صبر و سکون کے ساتھ اللہ پروگرام میں شامل ہونے، علماء کے بیانات کو سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔